ضروری ہے. دل کو مردہ کرنے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے, اور اس کے لیے غیر سنجیدگی سے بچنا, یعنی ہر چیز میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ, چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت کیئرلیس ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, کیا پیسے ضائع ہو رہے ہیں, کیا چیز کہاں گئی, دھیان ہی نہیں دیتے. تو یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ نان سیریس رویہ, ارریسپانسبل بیہیویئر, یہ چیز دوسروں کے لیے بڑی اذیت کا باعث بن جاتی ہے. لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یعنی ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا, لیکن زیادہ نہیں. جب زیادہ ہونے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ, اپنے آپ کو روکو, کنٹرول کر لو, سچویشن تبدیل کرو, ماحول تبدیل کرو, جگہ بدل لو. پھر آپ دیکھیے کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پیچھے کرنے سے, چاہے مال ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے کھانا پینا ہو. اس کے لیے امام ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا, خواہش پرستی, اللہ کے غیر سے دلی تعلق رکھنا, زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں. اور چیزوں سے بھی دل خراب ہوتا ہے, لیکن یہ سب سے بڑی ہیں. ٹو مچ سوشلائزنگ, ہر وقت دوستوں میں, یا وہ آ جائیں آپ چلے جائیں. پھر خواہش پرستی, جو بس دل میں ہے وہ کرنا ہے, وہ حلال ہے کہ حرام ہے. غیر اللہ سے دلی تعلق, ابھی بات ہوئی پیچھے. زیادہ کھانا, ضرورت سے زیادہ, اور زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں, اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے, اور تب جا کر انسان پھر متقی بنتا ہے. پھر اسی طرح دین پر جمنے کی فکر کرنا, یہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے. پھر انسان کو اپنی گفتگو میں بھی تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. آپ اس کو بتائے گا کہ انسان کی گفتگو میں کیا تقویٰ ہوتا ہے, اس کا کیا تقاضا ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا. تو اب زبان کے ساتھ کن کن چیزوں سے بچنا ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم پھر بچیں بھی. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں سے بچا لے کہ جو تجھے ناپسند ہیں.